بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طالبات، اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول کی جانب سے سمتی آن لائن تدریس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مضمون اردو جماعت ہشتم کی تدریس کا آغاز کیا جائے گا۔ سبق نمبر 1، نظم حمد، شاعر الطاف حسین حالی۔ نظم حمد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو حمد کہلاتی ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کی ذات ہی مکمل اور پاک ہے۔ افضل عبادت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ انسان کے لیے عزیز ترین ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نظم حمد کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ عزیز طالبات، الطاف حسین حالی کی ولادت ہے 1837 اور وفات ہے 1914۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ایست بخش تھا۔ غالب کے شاگرد بھی رہے اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے مشہور نظم مدجزر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، باعتبار سوانح نگار اور نقاد ہیں۔ آپ کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ نظم حمد، صفحہ نمبر 1۔ آئیے خاص الفاظ کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ کامل یعنی مکمل، ازل یعنی ابتدا، سکتہ بے حس و حرکت، عارفوں پہچان رکھنے والا، شوکت دبدبا، جچنا اچھا لگنا، پورے زال نوجوان یعنی رستم پہلوان، پیرے زال بوڑھا، اندماغ زخم کا بھرنا، کال گفتگو یا بات چیت۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مکمل اور پاک ذات ہے، جو کامل ہے یعنی مکمل ہے، جو ازل سے ہے، ابتدا سے ہے، آغاز سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی کہ آخر تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت رہے گی۔ اگلا شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جمال تیرا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر حیران ہیں، اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کی تخلیق صرف اس پاک ذات اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت ہے، جبکہ اس کے برعکس منکرین اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر پریشان ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں وہ نہ ہی تو کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف خاموشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگلا شعر ہے گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں حال تیرا۔ اگرچہ کہہ رہی ہیں کہ ساری دنیا میں جو منکرین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو رد کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سایہ ہے وہ ہر سو یعنی کہ سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے،
ساری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت دکھائی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ ان کی نظر میں یعنی یہاں پرہیزگاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ شوکت یعنی کہ آن بان، شان و شوکت، عیش و آرام، عیش و عشرت، تمام چیزیں جو ہیں وہ پرہیزگاروں کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی آنکھوں میں یعنی کہ ان کی نظروں میں جو چیز اور جو دل میں خوف ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال کا روب ہے، ان کے دلوں میں بھی اور ان کی نظروں میں بھی۔ صفحہ نمبر 2 پر ہے اگلا شعر نمبر 5۔ دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کی چیزوں سے افضل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ دل ہے یا جان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ کی ذات سے کیوں کر عزیز رکھا جائے، کیوں کر قریب رکھا جائے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دل ہے یا جان ہے وہ سارا کا سارا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو جب ہمیں پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے کیا گیا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا ہے شعر نمبر 6۔ ہے پورے زال سے دل اس کا کبھی زیادہ، رکھتے ہیں آسرا یہاں جو پیر زال تیرا۔ پورے زال، پیر زال یعنی کہ جوان اور بوڑھا۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کہ نوجوان کا دل بوڑھے کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بوڑھا آپ جان چکے ہیں سفید بالوں والا یا کمزور، ضعیف۔ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی رکھتے ہیں یا جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، تو ان کے دل نوجوانوں سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اگلا ہے شعر نمبر 7۔ ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی، یا رب کبھی نہ پائے زخم اند مال تیرا۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی سب سے بڑی نشانی ہے مسلمان ہونے کی۔ تو کہہ رہے ہیں شاعر کہ میرے دوستوں کے پاس صرف ایک یہی ایمان کا نور ہے اور ایک یہی نشانی ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں، دعائیہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یا رب کبھی نہ پائے زخم اند مال تیرا، کہ کبھی ان کے دل میں ایمان کا یہ زخم جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے، کبھی بھی نہ بھر جائے، ان کا دل ہمیشہ صرف اور صرف ایمان ہی سے تر و تازہ رہے۔ آخری شعر میں کہہ رہے ہیں بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ آپ کو آخری شعر میں شاعر کا مختصر نام نظر آ رہا ہوگا، حالی، یہ تخلص ہے، تخلص کی نشانی ہے۔ تو آخری شعر میں کہا جا رہا ہے، شاعر اپنے ہی کلام کی خوبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرا کلام ایسا کلام ہے، ایسی بے اختیاری ہے اس میں کہ اسے جو بھی سنتا ہے وہ بے اختیار اپنی ذات سے بے تعلق ہو کر جھومنے لگتا ہے۔ اشعار کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طالبات، مشقی کام سے پہلے ضروری ہے کہ آپ معروضی و موضوعی سوالات کے بارے میں جان سکیں، جس کی ضرورت آپ کو جماعت ہشتم کے ہر درس میں پڑے گی۔ معروضی سوالات
کہتے ہیں ایسے سوالوں کو جس کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہوں اور ان میں سے صرف ایک درست جواب کا انتخاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ لفظ ہجوم کا مطلب ہے نمبر 1 رش ہونا، نمبر 2 خوش ہونا، نمبر 3 جرأت کرنا، نمبر 4 ہجرت کرنا۔ جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس جو آپشن 1 ہے یعنی کہ رش ہونا، اس کو واضح لکھا گیا ہے، تو مطلب لفظ ہجوم کا مطلب ہوا رش ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ سوالات پیراگراف کی صورت میں ہوتے ہیں جو کہ درس یا درس کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں، دیے گئے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہم نے 4 ممکنہ جوابات میں سے کسی ایک کا جواب جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، معروضی سوالات نظم ہم میں سے لیے گئے ہیں، مطلب پوری نظم کے سوالات جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ جیسے ہم کسے کہتے ہیں، آپشنز دی گئی ہیں 4، اس میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اسی طرح اگلا ہے آپ کے پاس کہ جمال، کمال، حال جو ہیں یہ کیسے الفاظ کہلاتے ہیں، تو آپشنز آپ کو دی گئی ہیں کافیہ، ردیف، سابقہ، لاحقہ، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کافیہ ہیں۔ اگلا ہے ازل کا متضاد کیا ہے، آپشن دی گئی ہیں شروع، ابتدا، انتہا، ابد۔ تو شروع ہمارے پاس ہے ازل، ازل مطلب ابتدا، ٹھیک ہے، یعنی آغاز۔ عزیز طالبات، معروضی کی بات آپ کے پاس ہے موضوعی سوالات۔ موضوعی سوالات اور معروضی سوالات میں فرق صرف اتنا ہے کہ معروضی میں سے آپ نے 4 میں سے ایک جواب منتخب کرنا ہوتا ہے، جبکہ موضوعی کہتے ہیں کسی بھی عبارت کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنا۔ دی گئی عبارت کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کرنا، جس کے لیے ضروری ہے، یعنی جو ہدایات ہیں اس سوال کو کرنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، جواب سے پہلے سوال کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے، اور سوال کا جواب دی گئی جگہ پر ہی تحریر کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں ہے کہ جواب کم از کم 3 سطور کا لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، نمونے کے طور پر آپ کے لیے موضوعی سوالات دیے گئے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تمام درسوں میں سے معروضی اور موضوعی سوالات تیار کرنے ہوں گے۔ جی بچوں، اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ آپ کو نوٹ دکھائی دے رہا ہوگا، نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سوال نمبر 1 اور 3 کا جواب جو ہماری پچھلی سلائیڈ تھی موضوعی سوالات کی، اس میں موجود ہے، آپ نے وہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بچتے ہیں سوال نمبر 2، 4، 5، ان کے جوابات یہاں پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، 7ویں شعر میں شاعر نے کس نشانی کا ذکر کیا ہے؟ آپ لوگ تشریح دیکھ چکے ہیں، مفہوم آپ سن چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جواب میں شاعر نے اس شعر میں ایمان کی قوت اور طاقت کا ذکر کیا ہے اور یہ دعا کی ہے کہ سب لوگوں کا دل ایمان کے نور سے ہمیشہ بھرا رہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے؟ جی جواب میں ہے شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ آخری شعر میں شاعر نے اپنی کس خوبی کا ذکر کیا ہے؟ جواب میں آپ لکھیں گی کہ آخری شعر میں شاعر نے اپنے کلام کی لذت کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی اس کلام کو سنتا ہے وہ بے اختیار جھومنے لگتا ہے۔ عزیز طالبات، مشق کا کام مکمل طور پر آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں میں کرنا ہے۔ آپ کی اقرا نوٹ بک کا جو طریقہ کار پچھلی جماعتوں میں چلا ہے، آپ نے اسی کو مد نظر رکھ کے آپ نے نوٹ بک میں کام لکھنا ہے۔ عزیز طالبات، مشق میں ہم سے کافیہ اور ردیف کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ کافیہ ایسے ہم وزن الفاظ جو ہر شعر کے آخری یعنی دوسرے مصرعے میں ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں، جیسے کمال، جلال، جمال، مال، قال۔ آپ
کو نظر آ رہا ہے اور سنائی بھی دیا ہوگا کہ یہ تمام الفاظ ایک جیسی آواز نکال رہے تھے۔ اگلا ہے ردیف، ایسے ایک یا ایک سے زائد الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں، جیسے ہم کی ردیف جو آپ نے پڑھی وہ تھا تیرا، کہ تیرا لفظ پوری حمد میں بار بار دہرایا گیا تھا۔ تو قافیہ اور ردیف، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قافیہ اور ردیف جو ہیں، ہمارے پاس قافیہ ہم وزن الفاظ ہیں اور ہم آواز الفاظ بھی ہیں، جبکہ ردیف ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے جو کہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو درس کی سمجھ آ چکی ہوگی، مشقی کام کے بارے میں آپ جان چکی ہیں، اسی کے مطابق آپ نے اپنی اردو نوٹ بک میں کام کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ معروضی اور موضوعی سوالات کو پیراگراف کی صورت میں آپ نے اپنی اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہوگا۔ نمونے کے طور پر جو عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی نوٹ بک میں اسی کے مطابق سوالات کے جوابات تیار کر کے لکھنے ہیں۔ جی طالبات، آپ کے گھر کا جو کام ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 2، جملے بنانے ہیں، الفاظ کے معنی آپ کو واضح کر دیے گئے ہیں، آپ نے بہترین جملے استعمال کرنے ہیں۔ اگلا آپ کا کام ہے دی گئی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ سرگرمی بچوں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسی سرگرمی کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے باقاعدگی سے ایک پیراگراف روزانہ خوش خطی لکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو اپنی اردو نوٹ بک میں ہی سبق کے اختتام پر ایک پیراگراف لکھ لیں، یا پھر آپ الگ سے نوٹ بک خریدنا چاہتی ہیں یا آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر آپ روزانہ ایک پیراگراف خوش خطی کا لکھیں گی۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو درس بخوبی ذہن نشین ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں اگلے درس کی تدریس کرائی جائے گی۔ آپ اس درس کا تمام کام بخوبی انجام دیں۔ جزاک اللہ۔